تو پہلی بات جو مجھے کہنا تھا کہ خشوع کسے کہتے ہیں، آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ خشوع دل کا اللہ کی عظمت سے ڈر جانا، پھر اس دل کے ڈر کا اثر جسم کے سارے اعضاء پر ہونا، سارے جوارح پر ہونا، کہ آدمی بالکل انہماک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو۔ اس خشوع کی اہمیت کیا ہے، کیوں اتنی امپورٹنٹ اس کو دی جاتی ہے، اس کی اہمیت بیان کی جاتی ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد حاصل کرو، صبر سے مدد حاصل کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ مشکل کام ہے لیکن خشوع اور خضوع اختیار کرنے والوں کے لیے آسان ہے۔ جو لوگ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ مشہور سلف میں سے ایک ہیں، انہوں نے کہا کہ میں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑی خواہشوں کے ساتھ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، اپنا دکھڑا سناؤں گا، اپنے مناجات کروں گا، لیکن رات اتنی تیزی سے چلی جاتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ رات گزر گئی، میری مناجاتیں رہ گئی، اللہ سے میں جو کہنا چاہتا تھا وہ باقی رہ گیا لیکن رات گزر گئی۔ خشوع جب پیدا ہو جاتا ہے تو نماز کیسے ہوئی، خطبہ کیسے ہوا، قیام اللیل کیسے ہوا، رات کیسے گزری، آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن آدمی کے اندر خشوع نہ ہو تو اسے 10 منٹ بھی 10 گھنٹوں کے برابر لگتے ہیں۔ دل ہی دل میں پوچھتا ہے ارے اتنا لمبا قاری صاحب کیوں پڑھ رہے ہیں، اتنی لمبی نماز کیوں ہو رہی ہے، اسے احساس ہونے لگتا ہے۔ کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خشوع نماز کے واجبات میں سے ہے۔ جو نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کی اہمیت الگ ہے، جو نماز بغیر خشوع کے پڑھی جاتی ہے اس کی اہمیت الگ ہے۔ دو آدمی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام کی تکبیر پر سجدے میں جاتے ہیں، امام کی تکبیر پر رکوع میں جاتے ہیں، لیکن نماز ختم ہوتی ہے تو ایک آدمی کو 27 درجے سے زیادہ ثواب ملتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ بازو کھڑے ہوئے آدمی کو صرف فرض ادا ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ دونوں نے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھا، ایک ہی تکبیر پر، تکبیر انتقالی پر سجدے میں گئے، رکوع میں گئے، لیکن یہاں فرق ہے دل سے پڑھنے کا۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ نماز میں تھے، آپ پوری توجہ کے ساتھ اس احساس میں تھے کہ اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں ان الخشوع اول ما تفقدون، سب سے پہلی چیز ہماری زندگیوں سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے۔ آپ سوچیں، میں سوچوں کہ میری زندگیوں میں وہ خشوع ہے۔ ارے سلف کہتے تھے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو میں اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا کہ میں پل صراط پر ہوں، میرے سیدھے طرف جنت ہے اور میرے دائیں طرف جہنم ہے، سامنے اللہ رب تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نمازیں ہوتی تھیں جن کے اثرات ہوتے تھے، جن کی تاثیر ہوتی تھی، یہ نمازیں ایسی ہوتی تھیں۔